प्रोग्राम के इस सेगमेंट में जी ख़वातीन की सेहत के बारे में बात करेंगे। आजकल जो एक बड़ा कॉमन और बड़ा ही अहम मसला है और हमारी तकरीबन 10 में से 8 बच्चियां इसको फेस कर रही हैं, ख़वातीन भी, ये पीसीओएस का मसला है। जी हाँ, पहले तो कभी शायद कोई एक आधा केस सुनने को मिला करता था कि पीसीओएस का मसला हो गया, लेकिन आजकल हमारी बच्चियां छोटी छोटी जब उनको देखते हैं वो टैबलेट्स खा रही होती हैं, तरह तरह की गोलियां इस्तेमाल कर रही होती हैं और उनको वो खानी पड़ती हैं। तो इसके अलावा अगर नहीं वो खाती हैं तो उनका वो जो पीरियड्स का सर्कल होता है, वो साइकिल होता है, वो उनका रेगुलर नहीं होता है और उसकी वजह से अगर वो रेगुलर नहीं है तो ज़ाहिर है आपकी सिर्फ जिस्मानी सेहत पे उसके मनफी असरात नहीं होते, आपकी ज़हनी सेहत को भी बुरी तरह से मुतासिर करता है। आपकी फिर आगे जाके शादी में बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं। इसको आज तो हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जब किसी घर में न्यू बॉर्न बेबी होता है, किसी के घर में कोई बच्चा पैदा होता है, तो वो घर वाले जो हैं वो उनको क्या केयर करनी चाहिए उस बच्चे की सेहत को लेकर के, माँ की सेहत को लेकर के, और उसके क्या प्रोटोकॉल्स होने चाहिए। और फिर ख़ास तौर पे जब बच्चा होता है, पता चले सही फैमिली में आपकी कि फ़लाँ के घर बच्चा हुआ है, तो ज़ाहिर खुशी इतनी होती है, तो वो मिलने मिलाने, मेल मिलाप का सिलसिला, मिठाइयाँ और वो आना जाना, वो इस कदर इस हद तक बढ़ जाता है कि वो उस न्यू बॉर्न बेबी के लिए किस हद तक हार्मफुल हो सकता है, उसके लिए डेंजरस है, क्या प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, ये सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे जी। इसी के लिए आज ख़ास तौर पे अपने मॉर्निंग शो में हमने इनवाइट किया है कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर समीना साहिबा। आप अक्सर व बेशतर उनको मुख्तलिफ टीवी टॉक शोज़ में देखते हैं, टीवी चैनल्स पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, बड़ी अच्छी बातें करती हैं, ख़वातीन की सेहत को लेकर के काफ़ी कंसर्न है वो। तो आज उनको अपने मॉर्निंग शो में वेलकम करते हैं। मैडम, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज हम सबसे पहले तो पीसीओएस, और मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारी बच्चियाँ 10 में से 8 बच्चियाँ जो हैं वो पीसीओएस का शिकार हो रही हैं। आपको पता है ये मसला इतना ज़्यादा क्यों बढ़ता चला जा रहा है, इसकी क्या है, इसकी रूट कॉज क्या है? हाँ, ऐसा है कि मल्टी फैक्टोरियल ये डिज़ीज़ है। यानी एक चीज़ को आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़ जो है वो इस वजह से हो रही है। अब ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन एक डिज़ीज़ है और एक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। सिंड्रोम में पूरी बॉडी के सिस्टम्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़ में सिर्फ पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती हैं, वो इतना डेंजरस नहीं है जितना कि एक पूरा सिंड्रोम बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आपने नोट किया होगा कि जैसे जैसे हमारी जनरेशन्स जो हैं वो एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड में रहना शुरू हो गई हैं, तो उसके अंदर ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़ जो है ये बहुत कॉमन हो गई है। हमारी बॉडी जो है बहुत डेलिकेट मैकेनिज़्म के ऊपर चलती है, यानी न्यूरोट्रांसमिटर्स और हार्मोन्स, ये केमिकल्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमिटर्स होते हैं जिनके ऊपर पूरी बॉडी चलती है। आपने आँख झपकनी है या आपके हार्मोन बनने हैं या आपका मसल ने मूवमेंट करनी है, दीज आर ऑल ट्रांसमिटेड थ्रू न्यूरोकेमिकल्स। ठीक है, न्यूरोट्रांसमिटर्स होते हैं। अब इनका एक डेलिकेट बैलेंस होता है और आप ये सुन के हैरान भी होंगी कि अगर आप सुबह को उठ के सूरज की रोशनी अपनी आँखों में नहीं डलवाते तो मेलेटोनिन हार्मोन जो है वो नहीं बनेगा, जो सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। मेलेटोनिन जो है वो सिक्रीट होता है जब, और एक रेटिना पे सूरज की रोशनी पड़ती है, रेटिनो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस होता है, वो बाकायदा नर्व्स होती हैं जो एक्टिवेट होती हैं उस ख़ास रोशनी से और सुबह की रोशनी से, और फिर वो मेलेटोनिन, मेन हार्मोन मेलेटोनिन है। उसके बाद सारे हार्मोन्स, किडनी के ऊपर एड्रीनल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट करते हैं, पिट्यूटरी है, थायराइड है, हर चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जो हैं वो पैदा होते हैं। फिर माँ के पेट में अगर बच्चा है तो वो न्यूरोकेमिकल, न्यूरोट्रांसमिटर्स हार्मोन से डेवलप हो रहा है। आपने ऑटिज़म बहुत फैला हुआ है, आपने कभी पहले हमने नाम भी नहीं सुना था, तो उसमें ये है कि ये सारा जो हार्मोनल सिस्टम है वो गड़बड़ हो जाता है, सब का सब। उसके अलावा जितना हमारी बच्चियाँ मेकअप इस्तेमाल करती हैं उसमें थैलेट्स हैं, पैराबेन्स हैं। थैलेट्स खुशबू के लिए हैं, पैराबेन उनकी शेल्फ़ लाइफ इंक्रीज़ करने के लिए प्रिजर्वेटिव हैं। ये सारे के सारे अंदर जाके ज़ीनोएस्ट्रोजेंस में कन्वर्ट होते हैं और फिर एक क्या कहना चाहिए, तहलका सा मचा देते हैं हार्मोन्स का।
ایک وہ جو ڈیلیکیٹ بیلنس ہے اس کو خراب کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا جو آرٹیفیشل یہ سارا انوائرمنٹ ہے, جیسے کہ اسموگ ہے, آپ سمجھتے ہیں اچھا اسموگ ہی ہے, لیکن اس کے اندر جو پلاسٹک انڈسٹری اور کارپیٹ انڈسٹری کے جو فیومز ہیں دے انٹر, یہ سانس کے ساتھ اندر جاتے ہیں اور وہ پھر زینو ایسٹروجنز میں کنورٹ ہوتے ہیں, اور وہ پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز, فائبرائڈز, اینڈومیٹروسس, تھائرائڈ ڈیزیز, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہائپو تھائرائڈزم کتنا بڑھ گیا, ڈائبٹیز ہو رہی ہے, پینکریاز کو افیکٹ کر رہے ہیں. ہاں, تو یہ ساری کی ساتھ پھر ہم فلٹر کا پانی پیتے ہیں. فلٹر کے پانی میں جراثیم تو مر جاتے ہیں, لیکن وہ فلٹر کیا ہے, وہ کیمیکلز ہیں, اس کے اندر سے گزرتا ہے جب پانی تو جراثیموں کو تو پکڑ لیتا ہے, لیکن اس میں وہ سارے کیمیکلز شامل ہو جاتے ہیں جو کہ اس فلٹر کے اندر ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں ہم بڑا سیف پانی پی رہے ہیں, لیکن فلٹر کے پانی سے عورت کے انڈے افیکٹ ہو رہے ہیں, پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز ہو رہی ہے, اینڈومیٹروسس ہو رہا ہے, فائبرائڈز ہو رہے ہیں, میلز کے جرمز ختم ہو رہے ہیں. تو فلٹر کا پانی پینا بند کریں, آپ بور کریں, اگر میٹھا پانی ہے بوائل کر کے آپ گھڑوں میں ڈالیں, وہ خود ہی گھڑے کی مٹی سے وہ منرلز آتے رہیں گے اور وہ منرل واٹر بن جائے گا. تو اس کے اندر پلاسٹک کی بوتلوں میں پانی, پھر پلاسٹک کے چاپنگ بورڈز, نیچر سے ہم جتنا زیادہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں, کمپلیکیشنز اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہیں. بالکل بڑھ رہی ہیں. سب سے پہلے تو آپ نے کہا کہ وہ دن کی روشنی وہ کتنی زیادہ ضروری ہے. اب اور ہمارے بچے اگر انہوں نے اسکول نہیں جانا, کالج یونیورسٹی نہیں جانا, تو وہ سوتے رہیں گے. ٹھیک ہے, انہوں نے سارا دن سونا ہے, انہوں نے رات لیٹ نائٹ سونا ہے, اور پھر آگے دن میں انہوں نے دیر سے اٹھنا ہے. تو وہ سورج کی روشنی اتنی ضروری ہے آپ کے, بہت ضروری ہے. یہ اس کو ہم کہتے ہیں سرکیڈین ردم. پھر ہر آرگن جو باڈی کا ہے اس میں ایک کلاک لگا ہوا ہے. جیسے آپ کا لیور کا کلاک جو ہے نا, وہ 2:30 بجے رات کے 2-2:30 بجے وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے. اس نے اب باڈی کے جتنے بھی جو ویسٹ پروڈکٹس ہیں ان کو ڈیل کرنا ہے. اچھا, اب وہ اس کا ٹائم ہے کہ اس نے آپ کے ویسٹ پروڈکٹس کو ڈیل کرنا ہے. وہ ساروں کو ڈیٹاکسیفائی کرے گا, باڈی کو ٹھیک کرے گا. آپ اس وقت پانڈا سے پیزا منگوا لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب لیور نے تو کرنا تھا ڈیٹاکسیفائی, وہ سارے دن کے وہ جو جنک آپ نے اکٹھا کر دیا باڈی میں, اس کو اس نے ڈیل کرنا ہے. آپ نے اس کو ایک اور کام دے دیا کہ جی پیزا ہضم کرو, تو وہ جنک تو رہ گیا باڈی کے اندر ہی. تو اس لیے یہ جو سرکیڈین ردم ہر آرگن کی کلاک لگی ہوئی ہے, تو اس کو نہ خراب کریں, سرکیڈین ردم میں رہنے دیں, تو آپ کو کبھی کوئی بیماری ہو ہی نہیں سکتی. اور پہلے دیکھیں نا, کہاں ہماری مائیں, ہماری دادیاں, پھپھیاں کہاں جاتی تھیں, وہ پرفیومز, رول آنز, ہاں یہ بہت ہی چیزیں ہیں, بہت زیادہ. سیزیرین اب تو وہ آپ جتنے مرضی ہیلدی ہوں, ٹال ہوں, آپ کی باڈی بالکل فٹ ہو, تو آپ کا سیزیرین کر دیا جاتا ہے. آپ کی تو مطلب نارمل بچے پاکستان میں تو نارمل ڈلیوریاں ہونا بہت, میرا خیال ہے کہ بند ہی ہو گئی ہیں. اچھا, یہ آج کل چھوٹی چھوٹی بچیوں کو مطلب 9 سال 10 سال تو وہ ان کا سائیکل سٹارٹ ہو جاتا ہے, تو یہ بڑا الارمنگ ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اور پھر اس میں یہ ہے کہ پہلے 2 دن تو چلو ٹھیک ہے, بلیڈنگ ہوتی ہے, پھر اس کے بعد مطلب وہ والا اتنا مطلب نہیں ہوتا نا, تو کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اتنی چھوٹی ایج میں اتنی جلدی یہ سائیکل سٹارٹ ہو جانا, پلیز اس پہ بھی ہمیں ہماری رہنمائی کیجیے گا. دیکھیے, میں بارہا یہ بات بتائی کہ اوویرین ریزرو جو ہوتا ہے, وہ جو ایڈلٹ انڈے اٹھتے ہیں, بچی نیو بورن بچی لے کے پیدا ہوتی ہے, یعنی ہم نیو بورن بچی کے ایگز نکال کے ہم ٹیسٹ ٹیوب بیبی بنا سکتے ہیں. اس کے ایڈلٹ ایگز ہوتے ہیں, لیکن وہ ایک ڈومنٹ سٹیٹ میں پڑے ہوتے ہیں, وہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں اووری میں. اووری ایکٹیویٹ نہیں ہوتی, نہ ہی وہ ایگ ریلیز کرتی ہے جب تک برین میچور نہیں ہوتا. جب برین میچور ہوتا ہے تو وہاں ایک پیچوٹری گلینڈ ہے جو FSH اور LH, فالیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون اور لیوٹینائزنگ ہارمون, یہ پیدا کرنا شروع کرتا ہے. اب برین بہت جلدی میچور ہو رہے ہیں بچوں کے پاس, وہ ڈیجیٹل ہر انفارمیشن ہے, پھر ڈائٹ بہت اچھی ہے, تو برین کی میچورٹی بہت جلدی اچیو ہو رہی ہے. وہ جب برین میچور ہوتا ہے تو پیچوٹری ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے, وہ FSH LH بناتی ہے. اب اووری میں تو ایڈلٹ ایگز پڑے ہیں, اس نے تو بس اشارہ اس کو چاہیے ایگ ریلیز کرنے کے لیے. جب ایگ ریلیز ہو گیا تو پھر ایکٹیویٹ ہو گیا سب کچھ, مینسٹریشن شروع ہو گئی. تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ ہائی لیول آف living and low level of thinking starts the periods very early. تو اس لیے بچیوں کو
بہت ہائی پروٹین ڈائٹ اور یہ فاسٹ فوڈ اور اس قسم کی چیزیں نہ دیں. میونیز, کیچپ, ان میں اتنی زیادہ پریزرویٹیوز ہیں. اور پھر ڈبل روٹی پہ پاکستان کو پتہ نہیں یہ انگریز ڈال کے چلے گئے. چکی کے آٹا اس کی بنائیں, کیمیکلز اتنے ڈلے ہوتے ہیں ڈبل روٹی میں کہ آپ کی سوچ ہے. پورا پاکستان سینڈوچز پہ لگا ہوا ہے اور بنز پہ لگا ہوا ہے. آپ اپنا بن, اپنی ڈبل روٹی گھر میں اگر بیک کر کے اس کو کھا لیں, بہت اچھی بات ہے. ایک بڑا ہی کامن برانڈ ہے پاکستان میں ڈبل روٹی کا. آپ کبھی اس کو کچی کو سونگ کے دیکھیں, وہ گرم کر کے پھر بھی اس کی سمیل قابل قبول ہو جاتی ہے, لیکن اتنے زیادہ کیمیکلز ہیں. ویسے ظاہر ہے اب, لیکن یہ آلکسی ہو گئے ہیں نا ہم لوگ, لیزی اتنے ہو گئے ہیں کہ ہم نے محنت نہیں کرنی, ہم نے کوشش نہیں کرنی. اور مائیں بھی وہ کہتی ہیں کہ نہیں وہ ریڈی میڈ ڈبل روٹی آ گئی, کہاں آٹا گوندیں, کہاں روٹیاں بنائیں, پراٹھے بنا کے ان کو دیں, وہ ڈبل روٹی پہ جیم لگاؤ یا سینڈوچ بنا دو, سینڈوچ میکر میں رکھا, ایزی. تو اچھا یہ الارمنگ تو نہیں ہے, مطلب ہارمفل تو نہیں ہے کہ اگر 9 سال یا 10 سال کے بچے کو, اگر بچی کو یہ اس کا سائیکل ہارمفل اس طرح ہیں کہ بہت جلدی ان کے ایگز ختم ہو جائیں گے نا, کیونکہ ایگز تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ڈال کے بھیجنے ہیں وہی ہیں, ایگ تو نئے نہیں بنتے, تو وہ سپل ہوتے رہیں گے نا. آپ نے اس کی شادی کرنی ہے 28 سال میں یا 26 سال میں, تو وہ اگر 14 سال پہ اس کو بلوغت آئی ہے یا پیوبرٹی آئی ہے یا منارکی آئی ہے, تو اس کے پاس سٹور اچھا ہوگا, اس کے 24 سال 26 سال تک ایگز. اب ہماری بچیاں جب بیاہ کے آتی ہیں, پہلا الٹرا ساؤنڈ, اتنی اووریز ہیں, اور میں ان کو کہتی ہوں کہ اگلے 3-4 سالوں میں اپنی فیملی کمپلیٹ کر لو, یو ڈونٹ ہیو مچ ایگز. ہاں, تو وہ ایگز کی کوالٹی تو چلے, لیکن کوانٹٹی تو بہت ہی ختم ہوتی جا رہی ہے. صحیح, اور ماؤں کو اس میں سوچنا چاہیے, کیئر کرنے کی ضرورت ہے. اچھا جی, نیو بورن بیبی کی طرف آ جاتے ہیں. بچے ہوتے ہیں, خوشی, وہ ایک موقع, ہمارے یہاں تو ویسے بھی موقع چاہیے ہوتا ہے ہم پاکستانیوں کو, تو وہ آنے جانے کا, ملنے ہاسپٹل میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے. آپ کا روم بھرا ہوا ہوتا ہے, ڈاکٹرز پریشان ہو جاتے ہیں, کیا ہو رہا ہے, مٹھائیاں آ رہی ہوتی ہیں, ڈبے آ رہے ہوتے ہیں, کیا کہیں گے آپ, کیا پروٹوکولز ہونے چاہیے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں, میرا نواسا پیدا ہوا امریکہ میں, اور میں نے ٹریول کر کے جانا تھا اپنی بیٹی کے پاس, اور اس کی ڈیلیوری کے میرا خیال ہے 2 دن پہلے میں اپنے بھائی کے پاس پہنچی, اور میں نے ٹریول کر کے جانا تھا. اور میری بیٹی نے مجھے کال کیا, شی از اے ڈاکٹر آلسو, تو مجھے کہتی ہے کہ آئی تھنک ماما آپ پورا ٹریول کر کے آ رہی ہیں, پتہ نہیں آپ جہازوں میں سے کون سے جراثیم لا رہی ہیں, کووڈ بھی ابھی پوری طرح سے نہیں گیا. تو میری تو ایک فرینڈ کی بیٹی پیدا ہوئی اور اس کے ماں باپ اور رشتہ دار اکٹھے ہو گئے امریکہ میں, پاکستانی, اینڈ شی ڈائیڈ آف کووڈ. 3 مہینے کی بچی کووڈ سے ڈیتھ ہو گئی اس کی. وہ اتنی خوفزدہ ہوئی میری بیٹی کہ اس نے مجھے کہا کہ ماما اس کا تو ابھی امیون سسٹم نہیں بنا میرے بچے کا, اور اس کا تو لیور بھی ابھی ڈیولپ نہیں ہوا, وہ تو اپنے ہی وہ جو ویسٹ ہیں ان کو بھی ابھی لک آفٹر نہیں کر سکتا. تو یو آر کمنگ آفٹر ٹریولنگ فار اراؤنڈ 20 آورز, اور آپ پھر اچھا میں نے بات کی نا, تو جب گھر میں بھابھی تھیں اور سارے لوگ تھے, تو ہر ایک نے تھوڑا سا نا مائنڈ سا کیا کہ کیا. اچھا پھر اس نے کہا کہ آل رائٹ ماما آپ آ جائیں, مگر آپ کا کمرہ الگ ہوگا, اور آپ ماسک پہن کے آئیں گی بچے کے پاس, اور آپ گلوز بھی پہن لیں گی. اچھا میں نے تو انڈرسٹینڈ کیا, لیکن اچھا میں جب پہنچی ہوں اپنی بیٹی کے گھر تو پتہ چلا کہ میری بھابھی کووڈ پازیٹیو ہو گئی ہے. اگر میری بیٹی نے اتنی پریکاشن نہ لی ہوتی تو اس کے بیٹے کو بھی کووڈ ہو جاتا, کیونکہ میں تو جرمز وہ بھابھی سے لے کے آئی ہوئی ہوں. مجھے کیا پتا تھا کہ جب میں پہنچوں گی بعد میں پتا چلے گا کہ وہ کووڈ پازیٹیو ہے. ٹھیک ہے, اب کووڈ اتنا سیویئر نہیں ہے, لیکن وہ بچہ جو نیو بورن ہے جس کے ابھی ڈیفینس سسٹم ہی ڈیولپ نہیں ہوئے, آپ اس کو جا کے چوم رہے ہیں یا ہاتھ. پہلا پیغام جو میں دینا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ گھر والے جن کے گھر نیو بورن بچہ پیدا ہوا ہے, ہر ایک کو بچہ لا کے نہ دکھا دیں, اس کو ایک کمرے میں رکھیں, دور سے دکھائیں کہ جی سو رہا ہے, آپ دور سے دیکھ لیں. اور چومنے تو بالکل نہ دیں, چومنا نہیں ہے, ہاتھ بھی نہیں چومنا, منہ سے منہ لگا کے ماں بھی نہ چومے. آپ کو پتہ ہے ایک میری پیشنٹ آئی اور مجھے کہتی ہے کہ میرا بچہ 2 مہینے کا تھا اور وہ گردن توڑ بخار سے اس کی ڈیتھ ہو گئی.
گردن توڑ بخار ہوتا ہے میننجائٹس. میننجائٹس ہوتا ہے انفیکشن آف برین. برین کی جو میمبرینز ہوتی ہیں ان کی انفیکشن کو میننجائٹس کہتے ہیں. میننجیز کہتے ہیں وہ لیئرز کو, اور اس کی انفیکشن کو. میں نے کہا وہ کیسے ہو گیا؟ کہتی ہے بس وہ جو آتا تھا وہ کوئی ادھر چوم رہا ہے, کوئی ادھر چوم رہا ہے. آپ یہ سن کے بھی حیران ہوں گی کہ منہ میں ہمارے ریبیز کے جراثیم بھی ہوتے ہیں, یعنی جو کتا کاٹنے کے جراثیم ہوتے ہیں نا, اگر ہیومن اگر ہیومن بائٹ آپ کو کوئی دانت سے کاٹ لے تو آپ کو اینٹی ریبیز انجیکشن لگانے پڑتے ہیں. اتنے خطرناک جراثیم ہیں ہیومن ماؤتھ میں. تو اس لیے بچوں کو چومنے سے گریز کریں. سن لیں, اگر آپ کو کوئی انسان کاٹ لے تو آپ نے اینٹی ریبیز لگوانے پڑتے ہیں, کیونکہ انسان کے منہ میں بھی وہی جرمز ہوتے ہیں جو کہ جانوروں کے ہوتے ہیں. اور جب خدا نخواستہ اور یہ بڑی سیریس ایک ڈیبیٹ ہو رہی ہے, اس کو ہم ظاہر ہے بائٹس, ہیومن بائٹس بہت ریئر ہیں, لیکن اگر کوئی دانت سے آپ کو بہت ڈیپ کاٹ لے نا تو اینٹی ریبیز لگانے پڑتے ہیں. تو اس لیے اتنے زیادہ خطرناک جراثیم ہیں کہ آپ بچے کو مت چومیں. یہاں سے اس کے سلائیوا سے پھر یہ میننجیز میں, اور میننجائٹس ہو کے بچے کی ڈیتھ ہو سکتی ہے, اور بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو آپ اس کے امیون سسٹمز دیکھیں, اس کے اپنی, آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جیسے نیو بورن بچہ پیدا ہوتا ہے تو تھوڑا سا پیلا ہو جاتا ہے. پیلا اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے ریڈ بلڈ سیلز ٹوٹ رہے ہیں, اس میں سے بلیروبین نکل رہی ہے, لیکن لیور ابھی بنا ہی نہیں ہے اس کو ڈیٹاکسیفائی کرنے کے لیے. وہ تقریباً 2 ویکس تک, 15 دن کے بعد اس کا لیور کام کرنا شروع کرتا ہے, اور وہ آہستہ آہستہ پھر وہ بلیروبین کو ایکسکریٹ کرتا ہے, اور پھر وہ اس کا کلر جو ہے وہ صحیح ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اس کا امیون سسٹم تو بالکل ہی نہیں بنا ہوتا. وہ تو 6 مہینے کا بچہ ہوگا تو پھر جا کے اس کے امیون سسٹم کے وہ جراثیم کو لڑنے کے قابل ہو جائے گا. ماں کی امیونٹی کچھ دیر رہتی ہے. ماں کو جتنی بھی ڈیزیزز ہوتی ہیں وہ دودھ سے, جو لیکٹیشن وہ کرتی ہے نا, اس دودھ میں وہ ساری کی ساری امیونٹی ہوتی ہے. لیکن یہ کہ بچے کے اپنے ڈیفینسز ابھی نہیں بنے ہوتے. تو ماں باپ کے بھی کوئی پروٹوکولز ہوتے ہیں کہ وہ بھی بچے سے تھوڑا ڈسٹینس؟ ماں نے بھی نہیں چومنا, منہ میں منہ ڈال کے ماں نے بھی نہیں چومنا. وہ جو اکثر ہونٹوں پہ چوم رہے ہوتے ہیں نا. ڈاکٹر صاحبہ, سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہاسپٹل میں لائنیں لگی ہوتی ہیں اور آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں سارے رشتہ دار کہ گٹی میں نے دینی ہے نا. اور گٹی دینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اپنا جھوٹا اپنے منہ سے نکال کے بچے کے منہ میں یا کچھ ایسا کرنا ہوتا ہے کہ وہ گٹی اس کو کہتے ہیں. لڑائیاں تو ہمارے نبی اکرم محمد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے تو لعاب دہن میں بھی شفا تھی. تو انہوں نے جو کیا کھجور کو, اب آپ ان کو تو کاپی نہ کریں. اب ہم سارے کہ میں نے گٹی بچے کو دینی ہے اور یہ بڑی ضروری ہے. تو یہ بھی سن لیں آپ کہ آپ کے منہ میں آپ کی وہ ریبیز کا انفیکشن بھی ہو سکتا ہے. تو خدارا یہ بڑی جو ہے نا چیزیں, یہ اویئرنیس کے لیے ہوتی ہیں, یہ نالج کے لیے ہوتی ہیں. اور ڈاکٹر صاحبہ جیسے بتا رہی ہیں تو یہ پرہیز کرنا چاہیے. ماں کے بارے میں آپ احتیاط بتا رہی تھی, میں نے دیکھا ہے کہ بعض جو فادر ہوتے ہیں جب بچہ ہوتا ہے تو وہ اتنے زیادہ وہ کریزی اور خوشی ہوتی ہے نا باپ بننے کی ایک, تو وہ بچے کو چومنا, اس کو پیار کرنا, پھر وہ پھر تانتا بن جاتا ہے لوگوں کا, سارے ریلیٹیوز. اور اگر مائیں ہمارے یہاں کہہ دینا کہ نہیں بچے کو اٹھانا نہیں ہے یا پیار نہیں کرنا ہے, بڑا مایوب سمجھا جاتا ہے, اس کو بڑا انسلٹنگ کہ جو آنے والا ہے آج جو دیکھنے کے لیے آیا ہے, ایک تو بیچارہ اتنا ٹائم نکال کے دیکھنے کے لیے ہاسپٹل میں آیا ہے, پھر وہ کچھ نہ کچھ ظاہرہ دے گا, کوئی گفٹ دے گا, کوئی پیسے دے گا, کوئی مٹھائی لے کے آیا ہے, تو بچہ بھی نہیں اٹھانے دے رہے ہیں. دیکھیں ایک بڑا ڈینجرس کام ہے وہ جو اچھالتے ہیں بچے کو. ہاں یس, جو اس کا برین ہے نا وہ بہت نرم ہے, اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اسکل میں ایک ہڈی کے اندر, کھوپڑی اور کھوپڑی کے اندر بھی اتنی اسٹرانگ میمبرینز ہیں جن کے اوپر اللہ نے اس کو رکھا ہوا ہے. اور وہ میمبرین اور برین کے درمیان میں سپیس ہے جہاں فلوئڈ ہے. جی جی, یعنی وہ جھٹکا بھی لگتا ہے تو برین کے اوپر نہیں جاتا. ٹھیک ہے, اب فوکس سیریبرائی اور وہ اس طرح کر کے, یعنی آپ کو میں کیسے بتاؤں کہ وہ ٹفیسٹ کپڑا جو ہوتا ہے نا, ٹفیسٹ, اس طرح کے وہ میمبرینز ہوتی ہیں جن کے اوپر یہ پروٹیکٹڈ ہوتا ہے. تو جب نیو بورن ہوتا ہے نا, اس کی وہ میننجیز ابھی بہت اسٹرانگ نہیں ہوتی. آپ جب اس کو اچھالتے ہیں تو وہ انٹراکرینیل بلیڈ ہو سکتا ہے. تو اس لیے اور تھوڑے عرصے کے بعد آپ کہیں گے کہ جی پتہ نہیں کیا ہوا,
ब्लू हो गया या वॉमिट कर दी या सांस लेना बंद हो गया या क्या हुआ, झटके लग गए, तो ये मत उछाले न्यू बॉर्न अच्छा, बच्चों उछालने वाला तो चले स्टेप बाद में आता है ना, ये भी आप बता रही हैं किस कदर हार्मफुल है, ये बच्चों का सर बनाना। हाँ फिर वो सर बनाने के चक्कर में वो ईंटें रख देना, वो ऐसे ऐसे पिलोज यूज़ करना, सर को दबाना बाकायदा प्रेशर दे के, और फिर बच्चे की नाक को दबाना कि इसकी नाक की ये हड्डी दबाओ, इसकी नाक तीखी हो जाएगी, इसका माथा दबाओ, इसका माथा चौड़ा होगा, ये लड़का है या लड़की। अपनी अपनी सबने मिथ बनाई हुई है, इस बारे में देखें, बच्चे का स्वॉल्विंग रिफ्लेक्स जो है ना, यानी अगर उसको कोई चीज़ उसके मुंह में है और वो स्वॉलो करना बहुत देर से आता है, तकरीबन जितना लिवर टाइम लेता है ना उतना ही अगर उसके मुंह में कोई भर के कोई चीज़ आ जाए तो वो स्वॉलोइंग इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती, वो सांस की नाली में जा सकता है। तो हम उनको कहते हैं कि 2 हफ्ते तक या 1 महीने तक बच्चे को पेट के बल लिटाएं, उसको सीधा मत लिटाएं, क्योंकि ये कॉट डेथ्स हो सकती हैं। यानी बच्चे ने उल्टी की, उल्टी बाहर भी नहीं निकली और वो वहीं से टर्न होके सांस की नाली में चली गई। और अक्सर माएँ कहती हैं जी बच्चा तो को हमने ठीक ठाक डाला था कॉट में और मरा हुआ पाया हमने उसको। तो ये वजह होती है कि वो उल्टी, अक्सर बच्चे उल्टी करते हैं, तो जब वो कै होती है तो कै बाहर नहीं निकलती बच्चे को अगर सीधा डाला हुआ है आपने। बड़ा बच्चा जो 6 माह का है या 8 माह का है वो स्वॉलो कर लेगा या बाहर निकाल देगा, लेकिन ये जो बिल्कुल न्यू बॉर्न है, अगर आप उसका सर पहले दिन से बनाना शुरू हो गए, उसको जिंदा तो रहने दें, सर बाद में बना लें। तो वो कॉट डेथ्स बहुत कॉमन है, क्योंकि वो उल्टी आएगी, वो स्वॉलो नहीं कर सकेगा और वो वहीं पे सांस की नाली तो खुली है, वो उसके अंदर जाएगा और बंद ख़त्म हो गया, ब्लू हो जाएगा और डेथ हो जाएगी। अच्छा। वो रो भी नहीं सकेगा। आप कह रही हैं कि बच्चे को उल्टा लिटाना चाहिए? उल्टा पेट के बल, वो खुद ही सांस ले लेगा, पेट के बल लिटाएं, बिल्कुल उल्टा, करवट पे भी नहीं, बिल्कुल उल्टा लिटाएं उसको। फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ लाइफ बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है, तो इसलिए उसके लिए। और फिर वो जो बॉटल है वो भी प्लास्टिक की, उसका निपल भी प्लास्टिक का, और वो सारा प्लास्टिक का फ़ौरन बच्चे को पिलाना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग तो चाय बना बना के वो फीडर के अंदर डाल के, हम जब छोटे थे तो वो सिलिकॉन के निपल होते थे और शीशे की बॉटल्स होती थी। अच्छा। और वो इतनी सेफ़ होती थी और अभी भी मिल सकती हैं, आप ढूंढें तो सही। प्लास्टिक के, रबर के निपल्स ना बच्चे को दें। वो जैसे ही प्लास्टिक अंदर जाएगा वो जीनो एस्ट्रोजन्स में कन्वर्ट हो जाएगा और इतना गंदा उसका वो जो निपल का सुराख होता है उसको बॉयल कर करके और उसका प्लास्टिक दूध में आप भर लेते हैं। तो सिलिकॉन का वो लें, निपल लें और शीशे की बॉटल लें, वो दैट इज़ सेफ़। और फिर माएँ क्या करती हैं, वो प्लास्टिक की बॉटल में दूध डाला और माइक्रोवेव में रख दिया। हाँ। उसमें सारा प्लास्टिक जो है वो दूध के अंदर शामिल हो गया और आप उसको क्या पिला रहे हैं। और माँ का दूध इज़ द बेस्ट फॉर द बेबी। आप जितने भी फार्मूला मिल्क हैं उसके अंदर केमिकल्स हैं, दे आर ऑल फिल्ड विद केमिकल्स। अगर आप वो पिला रहे हैं तो आप कभी भी उसकी जो नॉर्मल फिज़ीक है या जो नॉर्मल है, ये मोस्ट प्रॉबेबली जितनी भी ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ और ये सारा कुछ जो आ रहा है ये वहीं से उसकी जड़ें बनती हैं और उसके बाद फिर वो बॉडी इस तरह की हो जाती है कि वो नॉर्मल न्यूरोट्रांसमीटर्स और न्यूरोकेमिकल्स उसके सेट ही नहीं हो पाते सारी उम्र। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, पीसीओएस का अलामात मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो औरत है उसकी बॉडी के अंदर क्या चेंजिंग्स आना शुरू हो जाएं तो उसको समझ आना चाहिए कि पीसीओएस की तरफ बॉडी जा रही है। सबसे पहला तो है जब हमारी बच्चियाँ अभी 6-7 ईयर्स की होती हैं तो वो आप देखें कि मोटी होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना। आप उनको जंक फूड खिला रहे हैं, आप उनको पिज़्ज़ा, बर्गर, शॉर्मा, फिर ये केचप का इस्तेमाल इतना ज़्यादा है बच्चों में, चिप्स खा रहे हैं और मतलब इस किस्म की चीज़ें खा रहे हैं जो स्टार्ची फूड, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ जाते हैं। और उसके बाद हल्के हल्के बाल आना शुरू हो जाते हैं चेहरे पे। वो समझते हैं कि नहीं अभी जवान हो रही है, और तो बहुत ज़्यादा वेट, और उसके बाद चेहरे के बाल आना, बॉडी हेयरी हो जाना। तो ये एक अर्ली साइन है कि अब कंट्रोल जो है वो बड़ा ज़रूरी हो गया है। मेरे क्लिनिक पे जब बच्चियाँ आती हैं ना 13-14 साल की उम्र में और इस तरह पूरा सिंड्रोम लेके,
کہ فیشیل ہیئر ہیں، بال، سر کے بال گر رہے ہیں، فیس پہ بال ہیں، باڈی بھری ہوئی ہے بالوں کے ساتھ، پیریڈ irregular ہے، پورا منہ ایکنی سے بھرا ہوا ہے، اور یا بڑی بچیاں ہیں تو انفرٹائل ہیں، الٹرا ساؤنڈ کرو تو پرل نیکلیس اپیئر، بڑی بڑی اووریز نان اوولیٹنگ، اس میں سے ایگ ہی ریلیز نہیں ہو رہا، تھک کیپسول اوپر چڑھا ہوا ہے، اور عجیب پریشان ہم ہوتے ہیں. ہم تو ٹیسٹ ٹیوب بیبی میں ان کو سٹیمولیٹ کرنا ہی بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اووری میں سے ایگ کیسے نکالیں ہم. تو یہ جو ہیں ہمارے پاس جب بچیاں آتی ہیں میں ان سے پوچھتی ہوں آپ کو اسکپنگ آتی ہے؟ آپ ایسے کریں آپ کا وزن بڑی جلدی کم ہو جائے گا، آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا، آپ ایک رسی منگوائیں اور آدھا گھنٹہ صبح دوپہر شام رسی ٹاپیں. تو میری منہ کی طرف دیکھتے ہیں آنٹی اسکپنگ تو ہمیں نہیں آتی. Really? میجورٹی آف دا گرلز دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو اسکپ. اسکپنگ ہی نہیں آتی. میں ان کی ماؤں کو کہتی ہوں اس کو رسی ٹاپنی نہیں سکھائی. ہماری ماں تو وہ رسیاں چھپا چھپا کے رکھتی تھیں، ٹپ دیا رہتی صحیح ہے، صحیح کہہ رہی ہیں. مطلب ان کو اسکپنگ نہیں آتی. میں تو اتنا حیران ہو جاتی ہوں کہ یا بیٹے اسکول میں کیا کر دو. آنٹی ہمیں تو اسکپنگ نہیں سکھاتے وہاں پہ. پتہ نہیں یہ کس قسم کے اسکول ہیں. وہ ایک ٹف ایکسرسائز ہے نا آپ کا پورا، ہماری تو کرنا ہے اسکپنگ ریس ہوتی تھی وہ باقاعدہ، وہ اسکپنگ کرتے ہوئے ہم نے جانا ہوتا تھا. ون آف دا ریسز وہ اسکپنگ ریس. تو جب تک آپ کو اسکپنگ نہیں آتی تو نہیں، بچے کھیلتے ہی نہیں. آج کل ڈاکٹر صاحبہ کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی نہیں ہے. اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں اس شو میں بیٹھ کے کہ اور اس کی جو ہے بچے بیچارے معصوم ہوتے ہیں، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے. یہ سب ہم پیرنٹس کا فالٹ ہے. ہم نے ان کی روٹین سیٹ کرنی ہے، ہم نے ان کو باہر نکالنا ہے، ہم نے ان کی ڈائٹ ان کو کیا دے رہے ہیں. بچے تو بیچارے معصوم ہیں، ان کو ماں باپ نے جو دینا ہے، جس چیز پہ لگانا ہے، جو عادت ڈالنی ہے آپ نے بچوں میں، وہ ڈیولپ ہو جانی ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور ٹائم وہ ہوتا ہے 3 سال سے لے کے اور 7 سال تک. یہ 4 سال آپ نے اگر ویسٹ کر دیے، 7 ایئرز کا بچہ ہو گیا نا، پھر آپ نہیں کنٹرول کر اور سکتے. پھر بیچ میں یہ جو ابا حضرات آ جاتے ہیں، وہ نہیں ابھی تو ایج ہی کیا ہے، میری بیٹی تو بہت لاڈلی ہے، بہت چھوٹی ہے. اور ان کو نہیں پتہ ہوتا نا، بعد میں ماؤں نے پھر یہ فیس کرنی ہوتی ہیں چیزیں، کمپلیکیشن خدا نخواستہ اگر ہو جاتی ہیں تو اللہ نہ کرے ویسے تو ہوں. ماؤں کو بالکل نالج نہیں ہے، نہ اپنے بارے میں، نہ اپنے بچوں کے بارے میں. نہ تو میں پہلے کہتی ہوں کہ اگر آپ نے اپنی بچی کو نالجبل کرنا ہے تو پہلے خود نالج صحیح والا لیں. جی. تو ادھر ادھر کی جو پوسٹ آتی ہیں ہر ایک کے اوپر نہ بلیو کریں. آپ خود بکس پڑھیں، آپ خود نالج لیں. جو فرسٹ ہینڈ نالج ہوتا ہے بک میں سے، وہ دیٹ از ویری ویری یا پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی ماں نے آپ کا کس طرح سے آپ کو پالا ہے. ہاں بالکل. آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنے بچوں کو کتنا ٹائم دے رہی ہیں اور کس طرح سے پال رہی ہیں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. ہماری امی تو ہمیں سپہر کو لے کے بیٹھ جاتی تھی، کم از کم 1 گھنٹہ ایوری سپہر. ہم جب سو کے اٹھتے تھے، دوپہر کو ہم نے سونا گرمیوں میں، اور جب ہم سو کے اٹھتے تھے، میرے فادر ایئر فورس میں تھے، تو انہوں نے وہ لے کے اس کو خنسامہ کو، تو پہلے تو پورے لان میں پانی ڈلنا، پھر وہاں ہمارے لیے چائے بننی، شام کی چائے جو ماں ہمارے پیرنٹس نے پینی. ہم بیٹھتے تھے، ہم بات چیت کرتے تھے، بہت ٹائم دیتے تھے پیرنٹس. اب تو ٹائم ہی نہیں ہے ان کے پاس. بہت شکریہ جی. تھینک یو بیٹے، تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر سمیرہ ہمارے ساتھ تھی جی.